बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें, हुकूमत परेशान है। अब भी फैसला आ गया, अपने हक में मर्जी का फैसला आ गया 63A पर, लेकिन हुकूमत अब भी परेशान है। क्यों परेशान है, बात यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले फैसला आने के बाद हुआ यह कि फजलुर रहमान आए, और फजलुर रहमान ने आने के बाद जो गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू में फजलुर रहमान ने साफ तौर पर कहा कि एक, ये जो असेंबली है इसके पास मैंडेट नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि तरामीम इन तफसीलात के साथ ये जो मुसव्विदा है ये हमें कबूल नहीं है। तीसरी बात उन्होंने साफ तौर पर कही, लफ्ज प्लस होने की, जुड़ने की बात करते हुए, कि हम इस हुकूमत के साथ, इस असेंबली के साथ इन हालात में प्लस नहीं हो सकते। तो हुकूमत की परेशानी की पहली फैसला आने के बाद सबसे बड़ी साफ वजह ये हमारे सामने आई, फजलुर रहमान का इनकार। और साथ ही फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि हुकूमत, हमारे मेहमान आए हुए हैं तो उनके जाने के बाद कर ले ये तरामीम, यानी अभी करने की क्या पड़ी है, ये फजलुर रहमान ने सवाल किया। यानी उन्होंने इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अपना एहतजाज आगे ले जाएं, लेकिन इसमें पहली शर्त किसके लिए रखी, हुकूमत के लिए रखी, कि वो ये तरामीम और ये सारा मामला, गैर मुल्की मेहमान आएंगे, शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस का इजलास होगा, उसके बाद लेकर जाइए आप। फजलुर रहमान ने पहली बात ये की। तो फजलुर रहमान साहब की तरफ से पहला इनकार हुकूमत को मिला, टिका के ठीक ठाक किस्म का ये मिला। दूसरा, आप देखिए कि क्या किया है इन जमातों ने फौरी तौर पर। खुर्शीद शाह साहब हैं, तारिक फजल चौधरी हैं, कुछ दीगर अरकान हैं, इनको फौरी तौर पर पाकिस्तान बुलाया है कि आ जाओ और नंबर पूरे करने हैं। तो हुकूमत इस हवाले से परेशान है और हुकूमत ने अपने अरकान को भी फौरन बुलाया है। इजलास के बारे में खबरी आ रही थी कि हफ्ते को हो सकता है, इतवार को हो सकता है, लेकिन अब बताया ये जा रहा है, ये दुनिया न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि पीर को इजलास बुलाए जाने पर मुशावरत हुई है। बैरून मुल्क गए हुए अरकान पार्लिमान को बुलाया जा रहा है। फिर इसके बाद दूसरी चीज़ क्या हुई, आदिल बाज़ई ये कोयटा से जीते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से, आज़ाद रुकन कौमी असम्बली, और चौधरी इलियास गुजरात से जीतने वाले, ये जो अरकान हैं इनके खिलाफ रेफरेंसेस भेज दिए गए। ये आज़ाद जीते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से जीते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तस्वीर इस्तेमाल करके जीते। उसके बाद हुआ ये कि चौधरी इलियास को काफ लीग का जाहिर किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और दूसरा आदिल बाज़ई को जाहिर किया गया नून लीग का। अब रेफरेंस आ गया तो मियां नवाज शरीफ ने दोनों के खिलाफ भेज दिया स्पीकर कौमी असम्बली को एक पर्चा कि जनाब इनको डी सीट किया जाए। हमने कहा था बजट के मौके पर ये हमारी मर्जी का वोट करें, इन्होंने नहीं किया, तो इसलिए इन लोगों को डी सीट किया जाए। अयाज सादिक को भेज दिया। मेरे पास जो मालूमात है उसके मुताबिक अयाज सादिक साहब के ऑफिस से ये खबर तो आई कि इलेक्शन कमीशन को भेज रहे हैं, लेकिन इन अरकान को राम करने की कोशिश का ये एक हिस्सा है कि सीट से जाओगे, हमने तुम्हें अपने कागजात में अपना जाहिर किया है। गो के आदिल बाज़ई कह चुके खुद मुझसे राब्ता करके, उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है। और साथ में चौधरी इलियास, वो तो इमरान रियाज खान के भी हाथ धो के पीछे पड़ गए, तो वो चौधरी इलियास भी अब इनके खिलाफ रेफरेंस भेज दिया गया है। चौधरी इलियास के खिलाफ रेफरेंस भेजा है चौधरी शुजात हुसैन ने कि मेरी जमात का है, नहीं आपकी जमात का, लेकिन मेरी जमात का है, डी सीट कर दो। तो यहां भी परेशानी आपको इन लोगों की साफ तौर पर नजर आती है। इसके बाद परेशानी मजीद क्या नजर आती है आपको, देखिए उमर अयूब साहब ने ट्वीट किया है, और उमर अयूब साहब ने कहा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के, ये जो सिविल खुफिया इदारा है, इसके लोगों के कवर ब्लोन हो गए। उन्होंने ये कहा कि तारिक और सरदार, और एक नाम और लिखा कि ये वो लोग हैं जो सिविल खुफिया इदारे के अहलकार हैं और ये हमारे एमएनएस को हरीपुर में ढूंढ रहे हैं। फिर उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो के इन अहलकारों को डफर लिखा और कहा कि ये नहीं कर पाओगे तुम, उसके बजाय जो अपनी जिम्मेदारियां हैं वो अंजाम दो। तो बंदे उठाने का काम किया जा रहा है, नंबर पूरे नहीं हैं, ये इस तरह से करवाएंगे, ये पहले ही बताया था, तो ये काम भी हो रहा है। तो ये हमारे सामने सूरत हाल है, परेशानी है,
ٹھیک ٹھاک قسم کی پریشانی ہے اس حکمران اتحاد کو، جو ترامیم ان کو منظور کروانے کا ٹاسک دیا گیا ہے اس ٹاسک میں۔ اب اس میں کچھ بات ہمارے دانشوروں کی بھی، ابصار عالم صاحب انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب نے یہ ترامیم ناکام بنائی تھیں، میاں نواز شریف کو جب پتا چلا کہ انسانی حقوق کے معاملات، میاں صاحب ڈٹ گئے۔ کتنے ڈٹ گئے میاں صاحب؟ بندہ پوچھے ابصار صاحب سے کیڑے میاں صاحب؟ وہ کوئی اور میاں صاحب جو ڈٹ گئے میاں نواز شریف کی جگہ؟ کیونکہ میاں نواز شریف نے پچھلی بار بھی وہاں جا کے بیٹھے ہوئے تھے ووٹ ڈالنے، اب کی بار بھی لندن جانے کی بات ہو رہی ہے، میاں نواز شریف صاحب جانے سے روک دیے گئے ہیں، ووٹ ڈالنا ہے میاں صاحب کو، تو کیڑے میاں صاحب؟ اور یہ جو عادل بازئی دوسری جماعت کا جیتا ہوا بندہ، وہ نوجوان ویڈیو بنا کے دے رہا ہے کہ جی میں نہیں ہوں، میں نے اپنا وابستگی کا کاغذ دیا ہے اپنی جماعت کے ساتھ، اور آپ مجھے کیسے بنا سکتے ہیں، کیسے آپ مجھے بنا سکتے ہیں نون لیگ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ لیکن میاں صاحب اس کو بھی اپنا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حیا ندارد یہ میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے نظر آ رہا ہے۔ ان کے بارے میں ہمارے دانشور کہتے ہیں جی میاں صاحب ڈٹ گئے، میاں صاحب نے آئینی ترامیم ناکام بنا دی، یہ بنائیں گے میاں صاحب ناکام۔ اس کے بعد آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ ہوا یہ ہے کہ موٹر وے کو جانے والے رستے، اسلام آباد کو جانے والے رستے وہ بند کر دیے گئے ہیں، اور ان کو بند کر کے پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے اس کو ناکام بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میں اس پر آگے آتا ہوں، لیکن عارف علوی صاحب نے اس فیصلے کے بعد مخاطب کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اور کہا کہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ملک میں رہیں تو بات ہے، پھر لوگ آپ کو بتائیں گے وہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ کو پاکستان چھوڑ کر نہیں جانا، بات تو تب ہے کہ جب آپ ملک میں رہیں، ملک سے غداری نہیں کرتے، یہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اور عارف علوی صاحب نے کہا کہ جعلی اسمبلیز قابل نہیں کہ ترمیم کر سکے، خدشہ یہ ہے کہ کہیں بھٹو کے خاندان سے ہی آئین کو آگ نہ لگ جائے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری منظور کر رہے ہیں جس میں بنیادی انسانی حقوق جن کے چیمپئن بنتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے، اور یہ آئین بھٹو کا دیا ہوا آئین ہے، یہ ہم بار بار سنتے ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی والے اس وقت سب سے آگے ہیں آئینی ترامیم منظور کرنے کے لیے۔ اور عارف علوی صاحب نے یہ بھی کہا کہ پرامن احتجاج ہے، ہمارا احتجاج ایک پرامن احتجاج ہے، یہ احتجاج کرنے سے ہمیں نہ روکا جائے۔ مصطفین کاظمی صاحب جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، یہ جو آج عارف علوی صاحب للکار رہے، اس سے پہلے مصطفین کاظمی صاحب نے للکارا تھا، تو مصطفین کاظمی صاحب جو ہیں وہ آج گرفتار کر لیے گئے۔ وہ جو آفیسر ہے، پولیس آفیسر اسلام آباد کا بڑا مشہور وڑائچ، وہ گھر آیا، آ کے گرفتار کر کے لے کر گیا، اور مصطفین صاحب نے جا کر اپنے ڈرائیو وے کے اینڈ پر گرفتاری دی۔ وہ پولیس والا غالباً بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، تو گلے والے مل کے پھر اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں۔ ہمارے ہاں کل تک سستے والے رپورٹرز اور نون لیگ کے پکے سپورٹرز وہ یہ کہہ رہے تھے دیکھیں جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مصطفین کاظمی کی گرفتاری نہ ہو، اس بات کو یقینی بنایا، انہوں نے پولیس کو روک دیا کہ مصطفین کاظمی صاحب کو گرفتار نہ کیا جائے، حالانکہ مصطفین کاظمی صاحب نے قاضی صاحب کے بارے میں کیا نہیں کہا۔ میں کل بھی پوچھ رہا تھا کیا نہیں کہا، یعنی نون لیگ جتھے لے کر آئی اور جتھے لا کر نون لیگ نے چیف جسٹس بیپ ہائے ہائے کے نعرے لگوائے۔ نون لیگ کی قائد مریم نواز شریف صاحبہ، انہوں نے ججز کی تصاویر پر عمرانڈو لکھا ہوا تھا وہ ٹویٹ کی، یہ سب کچھ یہ لوگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود ہمارے ایسے لوگ جو کہتے ہیں یہ جو عدالت میں فراڈ ہو رہا ہے کہا گیا ہے، یہ مصطفین کاظمی صاحب کی انتہائی درجے کی بدتمیزی ہے۔ تو مصطفین کاظمی صاحب گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ گرفتاری کن کے کہنے پر کی گئی ہے، مجھے اور آپ کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد محسن نقوی صاحب آئے۔ محسن نقوی صاحب نے آ کر آئی جی کو ساتھ کھڑا کر کے ایک پریس کانفرنس کی، اور محسن نقوی صاحب نے یہ کہا کہ ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ کوئی نرمی بڑھتی نہیں جائے گی اسلام آباد پر اگر دھاوا بولا گیا۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ملیشیا کی وزیر اعظم پاکستان کے دورے پر ہیں، اہم نوعیت کی بین الاقوامی تقاریب ہو رہی ہیں، تحریک انصاف نے کل احتجاج کی کال دی ہے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ کوئی احتجاج پاکستان کی قیمت پر نہیں ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی بھی پاکستان کی جماعت ہے، کوئی باہر کی جماعت نہیں۔ اسی پی ٹی آئی کو آپ نے 9 مئی سے کہیں پہلے یہ لوگ نکلنے کی کوشش کرتے تھے، اور آپ پولیس چھوڑ کے ڈنڈے پڑواتے تھے ان لوگوں کو، اب آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کی جماعت ہے۔ محسن نقوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر سیاست کریں سیاست، مگر یہ طریقہ درست نہیں ہے،
کیونکہ ایک سربراہ مملکت پاکستان میں موجود ہے، جبکہ سعودی عرب کا وفد بھی پاکستان آ رہا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کے انتظامات میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، کیونکہ وفاقی دارالحکومت میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ لاہور میں بھی نافذ کر دی گئی ہے، لاہور میں بھی نافذ کر دی گئی ہے دفعہ 144۔ ان لوگوں کو یہ اندازہ ہے کہ صورتحال ان کے کنٹرول سے باہر ہو سکتی ہے۔ محسن نقوی ایک اور بات کرتے ہیں کہ وفاقی دارالحکومت میں حکومت کی درخواست پر فوج بھی بلا لی گئی ہے، یہ اس طریقے سے اس کو کنٹرول کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان حالات میں گنڈاپور سرکار نے کیا کیا ہے؟ گنڈاپور سرکار کے لوگوں سے میری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو احتجاج ہے، یہ سوشل میڈیا پر کچھ خبریں چلوائی گئی ہیں کہ یہ مؤخر کیا جا رہا ہے، آگے لے جایا جا رہا ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ یہ احتجاج ہوگا، ڈی چوک پر ہوگا، ہم ڈی چوک پہنچیں گے، بھرپور تیاری کے ساتھ پہنچیں گے، یہ کہنا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ لوگوں کا، اس بارے میں خبر دیتے ہوئے۔ تو پوری تیاری ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی کہ وہ احتجاج کرے، پہلے سے زیادہ بھرپور احتجاج کرے، اور حکومت جو ہے اس کو ناکام کر کے، یہ لوگ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے ہم ڈی چوک پہنچیں گے اور آپ ڈی چوک پہ ہمارا کامیاب احتجاجی مظاہرہ دیکھیں گے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے۔ لیکن حکومت کہہ رہی ہے جو ہتھے چڑھ گیا، پھر کوئی نہ کہے کہ ان کے ساتھ نرمی کریں، کیونکہ کسی کو دھاوا بولنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو حکومت پریشان ہے، ٹھیک ٹھاک پریشان ہے، اسی لیے ابھی سے بتا رہی ہے کہ فوج بھی آ گئی ہے، آئی جی کو ساتھ کھڑا کر دیا ہے، اور کسی کو دھاوا بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لاہور میں بھی پابندی لگا کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہ پوری اس حکومت کی تیاری ہے، اور اس تیاری کے ساتھ یہ لوگوں کو ربر بلٹس اور آنسو گیس کے شیل سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلی بار بھی یہ کوشش کی گئی تھی، لیکن بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔